اور رد عمل اتنا ہے کہ اس پہ ایک پیر صاحب ہیں شاید غالباً، اور انہوں نے کہیں یہ بھی اعلان کر دیا کہ جی جو قاضی صاحب کا سر لے آئے گا اس کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ علماء کے تمام طبقات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی شدید رد عمل کا اظہار کیا اور بلکہ قرارداد کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ حکومت کی طرف جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائے اور وہ یہاں علماء بھی آئیں اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ معاملہ کیا جائے کہ جو ہے نور عالم خان صاحب ہیں جو آج کل جے یو آئی سے وابستہ ہیں اور جے یو آئی آج کل ویسے باتیں تو اپوزیشن کی کرتی ہے، لیکن وہ ان کا بل تھا، یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے کہ جو ایک رکن جو ہے وہ ایک دفعہ اپنا اگر ایفیڈیوٹ دے چکا ہے تو اس کو ایفیڈیوٹ واپس نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی کا دھرنا بدستور چل رہا ہے، بجلی کے نرخ میں کیا کمی ہوئی ہے، مذاکرات بہرحال ان کے ہو رہے ہیں، لیکن قومی اسمبلی میں یہ پیش کردہ بل بتاتا ہے کہ فی الحال ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ کہ قاضی صاحب کا جو ہے نا معاملہ سیٹل ہو گیا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیز وی لاگ اور میں ہوں عزیز رحمان، اور آج کا وی لاگ شروع کرنے سے پیش اگر آپ نے عزیز وی لاگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب نیا وی لاگ آئے تو آپ کو اس کا فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ عزیز وی لاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کا شروع کرتے ہیں وی لاگ، اور آج کے وی لاگ کے میں باتیں تو بہت ساری ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ باتیں اس پہ کچھ جو تجزیہ ہے وہ پیش کیا جائے۔ پاکستان میں ویسے تو کوئی دن نہیں جاتا جب کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس نہیں ہوتی، اور آج کے دن میں کافی ساری ڈیولپمنٹس رہیں۔ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ جو کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا، تو اس پہ جب وہ فیصلہ پہلے بھی آیا تھا تو اس وقت بھی اس پہ بڑا رد عمل آیا تھا، لیکن اب انہوں نے ایک تفصیلی فیصلہ اس کا لکھ دیا ہے اور اس پہ بڑا شدید رد عمل ہے، اور رد عمل اتنا ہے کہ اس پہ ایک پیر صاحب ہیں شاید غالباً، اور انہوں نے کہیں یہ بھی اعلان کر دیا کہ جی جو قاضی صاحب کا سر لے آئے گا اس کو 1 کروڑ روپے دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اب وہ صاحب جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ٹی ایل پی نے بھی اس پہ بڑا شدید رد عمل دیا ہے، اور اسی طرح کے تمام طبقات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور بلکہ اس پہ ایک حد تک انہوں نے وارننگ بھی دی ہے۔ بلکہ مسئلہ صرف اسی پہ نہیں رہا، بلکہ ان کی حکومت کے حوالے سے جو آلریڈی پہلے بھی کچھ معاملات تھے، یہ جس پہ پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی تھی، خاص طور پہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے، کیونکہ پچھلے دنوں ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ میں ہے اس میں بھی یہ معاملہ ڈسکشن میں آیا تھا۔ تو اب اس پہ یہ معاملات بڑے سنگین ہیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس موضوع پر بھی بات ہوئی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، جو ایم این اے حضرات ہیں، انہوں نے اپنا شدید رد عمل دیا، اور بہرحال اب یہ کہ اس پہ کوئی قرارداد کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ حکومت کی طرف جا رہا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائے اور وہ یہاں علماء بھی آئیں، اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ معاملہ کیا جائے کہ اس پہ اپیل ہوتی ہے یا اس پہ فرداً نظر ثانی ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمان میں بھی لوگوں کی رائے کے مطابق کہ یہ فیصلہ جو ہے مروجہ قانون کی شقوں کے برخلاف ہے۔ دوسرا، پارلیمنٹ میں آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، اگرچہ یہ ڈیولپمنٹ ابھی سرفیس پہ ہے، یہ فلی اس کو ہم ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے، کہ پارلیمنٹ میں ایک بل کا مسودہ پیش ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ اس کو پرائیویٹ ممبر بل کی صورت میں آ رہا ہے، اور اس میں جو ہے نور عالم خان صاحب ہیں جو آج کل جے یو آئی سے وابستہ ہیں، اور جے یو آئی آج کل ویسے باتیں تو اپوزیشن کی کرتی ہے، لیکن وہ ان کا بل تھا جس پہ خاص طور پہ اس بات پہ بیسیکلی یہ بل جو ہے یہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے کہ بیسیکلی اس کا تعلق بھی فلور کراسنگ سے جو ریلیٹڈ شقیں ہیں، شاید اس سے بھی اس کا ہے کہ جو ایک رکن جو ہے وہ ایک دفعہ اپنا اگر ایفیڈیوٹ دے چکا ہے تو اس کو ایفیڈیوٹ واپس نہیں ہو سکتا۔ اصل میں اس
لا کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنے جو حالیہ فیصلہ دیا ہوا ہے، جس میں 8 ممبرز نے یہ قرار دیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 39 ارکان کا جو ہے، جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی وابستگی کا سرٹیفکیٹ لگایا تھا، ان کو پی ٹی آئی قرار دیا، اور باقی 41 کو جو آزاد ارکان ہیں انہیں 15 دن کا مدت دیے جائے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنی وابستگی کا سرٹیفکیٹ پیش کریں، پھر 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی سے تصدیق کرے، اور پھر بعد میں اگر ان کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ان کو پی ٹی آئی کا رکن قرار دے کر ان کا اپنی نوٹ کر دے۔ تو بیسیکلی بادی النظر میں یہ سارا قانون کا جو آنا ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اسی ججمنٹ کے حوالے سے ہے۔ تو ویسے جی عام طور پہ سنتے تو یہ آئے تھے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو رولنگ ہے یا اس کا فیصلہ ہے، اس کو جو ہے قانون چینج نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو آئینی ترمیم چینج کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں جی، ابھی تو بہرحال یہ قانون نہیں بنا، ابھی تو یہ پیش ہوا ہے، اور اس کو طریقہ کار میں تو کچھ ٹائم لگے گا، لیکن یہ ایک باریک سی جو صورتحال ہے، یوں کہیں کہ ایک باریک سی واردات ہے پی ٹی آئی کو اس کی سیٹوں سے محروم کرنے کے لیے۔ اس سے پیشتر الیکشن کمیشن پاکستان بھی اس سے ملتی جلتی ایک واردات یہ کر چکا ہے کہ اس نے 39 لوگوں کو تو مان لیا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں، 41 کے بارے میں اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تشریح طلب کیا ہے کہ جی مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیسے کروں، ان کو میں کس ماں کو ماسی کہوں، کیونکہ اس کی نظر میں پی ٹی آئی کی تو کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، تو اب میں کس کو میں کہوں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے طلب کی ہے، جس پہ ابھی تک کوئی رائے سامنے نہیں آئی۔ اس کے علاوہ جناب علی جماعت اسلامی کا دھرنا بدستور چل رہا ہے، بجلی کے نرخ میں کیا کمی ہوئی ہے، مذاکرات بہرحال ان کے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کا سٹ آن بھی جاری ہے، تو یہ بھی مطلب مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں، اگر ہم کہیں کہ جی ایک طرف کہ پچھلی دنوں سے بڑی گرما گرمی خبر ہے کہ جی پی ٹی آئی کے کوئی معاملات چل رہے ہیں، اور آج کوئی خان صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کے یہ کہہ بھی دیا کہ جی ادارہ اپنی طرف سے کوئی نمائندہ مقرر کرے، ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں، اور ایک باخبر صحافی یہ بتاتے ہیں کہ جب پچھلے دنوں کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا اور اس کے ایجنڈے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ پی ٹی آئی بانی چیئرمین عمران خان، سابقہ صدر عارف علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، تو وہ پھر ایجنڈے سے مؤخر کر دیا گیا، تو اس وقت کچھ ڈیولپمنٹ سی جس کی وجہ سے یہ مؤخر کیا گیا۔ لیکن آج قومی اسمبلی میں یہ پیش کردہ بل بتاتا ہے کہ فی الحال ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اگر کہیں ڈیولپمنٹ کی بات تھی بھی صحیح تو کم از کم وہ اس بات کی نفی ہو رہی ہے۔ اب یہ کہیں کہ جی حکومت بڑی ڈاڈی ہے، تو حکومت نے اگر وہ کہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو حکومت نے اپنا اس پہ رد عمل دیا ہے، تو لیکن یہ حکومت تو کوئی ڈاڈی نہیں ہے، اگر آپ کو ڈاڈی نظر آتی ہے تو بتا دیں، آج کا مجھے بتائیں حکومت کہاں نظر آ رہی ہے۔ گوادر میں مسئلہ چل رہا ہے، پہاڑ چنار میں مسئلہ چل رہا ہے، اسلام آباد پنڈی میں جو ہے وہ جماعت اسلامی بیٹھی ہے، اور علماء حضرات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے خلاف دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسے میں آپ کو کہاں حکومت نظر آ رہی ہے؟ اگر نظر آ رہی تو بتا دیجیے گا جی حکومت کہاں ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی آپ سے کرتا جاؤں کہ قاضی صاحب کا جو ہے نا اب معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اب قاضی صاحب جو ہیں وہ جو ایکسٹینشن کی باتیں ممکنہ طور پر تھیں وہ اب بہرحال ختم ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو رہی یا وہ نہیں ہو رہا۔ اگر آئینی ترمیم ہو بھی گئی تو قاضی فائز صاحب کا جو ہے وہ اب چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کی وجہ جو ہے بنیادی طور جو انہوں نے یہ جو ججمنٹ دی ہے، یہ ججمنٹ ان کے لیے اب کافی دیر تک مسئلہ رہے گی، کیونکہ عوامی جذبات جو ہیں بہرحال اس وقت بہت زیادہ کہیں کہ عروج پر ہیں، اور یہ کسی بھی پاکستانی اور بشمول مسلمان ہونے کی حیثیت سے مطلب یہ ہمارے ایمان کا بھی سوال ہے، تو اس پہ ابھی مطلب جو ہے ایلیمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگلی رد عمل دے سکتا ہے۔ تو قاضی صاحب کا تو اب ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان میں آپریٹ کرنا اور ان کا یہاں رہنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کہ بجے کہ ان کو اگلے 3 سالوں کے لیے مزید ایکسٹینشن دی جائے، تو یہ معاملہ تو اب قاضی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے گول کر دیا ہے۔
اور بلکہ مجھے تو یہ اندیشہ ہے کہ قاضی صاحب کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اور شاید انہیں آنے والے دنوں میں پاکستان میں بھی شاید نہ رہ سکیں۔ تو یہ بہرحال جی آج کی کچھ ڈیولپمنٹس تھیں، کچھ ان کا احوال تھا۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ، کیونکہ باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن پھر باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ ابھی میں ایک ویلاگ کرنا چاہ رہا تھا، وہ تھا کہ عدلیہ میں جو مسائل چل رہے ہیں، اور پھر ان دنوں میں یہ خبر کہ سپریم جوڈیشل کونسل آف پاکستان کے حوالے سے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوا چاہتی ہیں، تو اس پہ میں ایک بات چیت تو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو پھر رکھتے ہیں اگلے ویلاگ کے لیے۔ خوش رہے باجاں، السلام علیکم۔